السلام علیکم ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، کچھ دن کا وقفہ ہو گیا تھا، وہ رمضان مبارک بیچ میں آ گیا تو پروگرام نہ ہو سکا۔ انشاءاللہ آئندہ کوشش کریں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر پروگرام کریں اور آپ کو نئی نئی معلومات فراہم کریں۔ ناظرین، آج بھی ہمارے پاس خان قیدی نمبر 804 ہیں، ان کے متعلق معلومات ہے کہ خان کی رہائی کے متعلق کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے، کون خان کی رہائی چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا۔ اس ساری صورتحال پر آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر سینئر جرنلسٹ اکرم عابد صاحب موجود ہیں، ان سے بھی لیں گے اور کچھ تجزیہ میں بھی آپ کو سناؤں گا۔ لیکن پہلے سینئر دوست اکرم عابد صاحب کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جو تازہ ترین صورتحال ہے کہ اڈیالہ کے قیدی سے کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کی آنکھ کی جو تکلیف تھی وہ اب تک کیسی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اس دوران تو دو واقعات ہوئے ہیں بڑے۔ ایک تو یہ ہے کہ نورین نیازی کو آپ کو معلوم ہے کہ اڈیالہ جیل میں جانے کے لیے انہوں نے جو ہے کوشش کر رہے تھے، تو کل وہ جو ہے ایک تعمیراتی نالہ زیر تعمیر نالہ تھا، اس میں گر گئی ہے۔ ہاں اس میں گر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی ہے، کوئی اس کو بڑا نقصان نہیں ہوا۔ نہیں، لیکن یہ نا ایک ہمارے لیے نا یا حکمران کے لیے یہ ایک تاریخ مرتب ہو رہی ہے۔ اصل میں یہ جو تصویر ہے یا یہ جو ویڈیو ریکارڈ پہ آ گئی ہے نا، یہ تازیانہ ہے حکمرانوں کے لیے، ایک بات۔ دوسرا واقعہ ہوا عمران خان کو انتہائی جو ہے تاریکی میں جو ہے پراسرار انداز میں جو ہے اسپتال لایا گیا، اور ویران سڑکوں پہ اتنے بھی مثلا ہمارے حکمران خوفزدہ ہے کہ ویران سڑکوں پر اس کی مقبولیت سے ویران سڑکوں پہ بھی کڑا پہرا تھا اس طرح کی گاڑی کے دے، لیکن بہرحال وہ پولیس پہنچے، ان کی ایک ویڈیو بن گئی ہے ان کے نکلتے ہوئے۔ یعنی کہ اس کی رسائی کو ناممکن، پتہ نہیں کسی سے خوفزدہ ہے۔ ماضی میں تو ہم نے دیکھا نواز شریف اپنی مرضی سے اسپتال چیک اپ کے لیے آتے تھے، ان کے دو رشتہ دار ہوتے تھے، اہل خانہ ہوتے تھے۔ آصف علی زرداری تو کچہری میں باتیں کرتے تھے، جیل سے آتے تھے اور میڈیا سے بات چیت کر رہے ہوتے تھے۔ ویسے یہ ریکارڈ پہ لا رہا تھا میں، لیکن عمران خان لگتا یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی جو ہے، یہ جو عمران خان کا دعویٰ تھا نا کہ میں NRO نہیں دوں گا، اب مجھے جو ہے شک ہونے لگا کہ واقعی ان سے نا کوئی NRO لینے کی باتیں کی جا رہی ہیں عمران خان سے۔ 100% ہماری معلومات بھی یہی ہے کہ خان کا NRO تو تیار ہے، لیکن خان راضی ہے 100%۔ اب کہ مجھے بھائی جس قسم کا بھی NRO، جو بھی اس کا شکل بنے، لیکن وہ NRO دینا چاہیے۔ اب حکومت سوچ رہی ہے کہ اس کو NRO دیں یا نہ دیں، اگر دیں گے تو جو ہائپ کریٹ ہوگا اس کو ہم کیسے دفاع کر سکیں گے؟ نہیں، ایک پہلو تو یہ ہے، آپ کی بات درست ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان سے حکمران NRO مانگ رہے ہیں۔ میں اس کے آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کی بات درست، آپ کا تجزیہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان سے وہ NRO اس صورت میں، اگر عمران خان کو NRO کی ضرورت ہوتی تو اسے اس پراسرار انداز میں جو ہے نا رات کی تاریکی میں وہ یہ چیز کو نہیں، ایک بھاگ دوڑ لگ جاتی کہ عمران خان یہ ہم سے یہ چاہتا ہے، یہ تو سرگرم ہو جاتے پوری دنیا میں کہ انہیں وہ عمران خان سے میرے جو اپنا وہ ہے وہ دو چیزیں چاہ رہے ہیں۔ اس کو جو ہے نا ان کی اپنی جو بہنیں کہہ رہی ہیں، عمران خان کو مشورہ دے رہی ہے کہ یہ آپ کو مائنس کرنا چاہتے ہیں، یہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ سیاست سے سبکدوش ہو جائیں، یا آپ باہر چلے جائیں، یا پھر آپ سکون سے آرام سے بنی گالہ میں بیٹھ جائیں، یہ ٹھیک ہے، اور پارٹی کو چھوڑ دیں بیرسٹر گور پہ پارٹی کو چھوڑ دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر اور سہیل افریدی پہ، دو نام ہیں، دو نام۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی تو سیاست ختم ہوتی چلی جائے گی اگر عمران خان کا اس میں انپوٹ نہیں ہوگا۔ آج کل میری انفارمیشن کے مطابق جو ہے وہ علیمہ خان ان ہے۔ دیکھو اب اس ساری بات سے پتہ چل گیا کہ یہ جو سب سے زیادہ شور مچایا تھا، اب یہ سب سے زیادہ شور بپا کرنا چاہیے تھا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو اور پاکستان تحریک انصاف کو، سینٹ قومی اسمبلی میں یہ جو حالات ہوئے تھے عمران خان کے ساتھ ان دنوں میں، کنہوں نے شور مچایا؟ انہوں نے چیخ و پکار کی ہے۔ بالکل چیخ و پکار تو ان کی بہنوں نے اور پھر بالآخر جب دیکھا کہ ہمارے ساتھ نہیں، وہ پھر تینوں اکٹھے ہو گئی پیر در پہ پریس کر۔ مختصر سمجھائیں کہ اب ہوگا کیا؟ خان NRO لے گا نہیں لے گا، یا NRO دے گا یا نہیں دے گا، دو کہانیاں نا، دو کہانیاں ہو گئی نا۔ یا وہ حکومت ہے وہ حکومت سے NRO مانگ رہا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، اس کے پاس اس وقت جو ہے عمران خان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ NRO کیوں مانگے گا؟ کس لیے مانگے گا؟ میرے اپنے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی ذہنی طور پر ہر قسم کے حالات کا سامنا کر چکا ہے اور ذہنی طور پر تیار ہے، وہ کوئی بھی ریلیف، کیونکہ کسی نے ڈاکٹروں کی ایک بات سامنے آئی تھی، وہ کہتے ہیں ہم اس کی جو ہے آپ ثابت قدمی کہیں، اس پہ ہمارے لیے سرپرائز ہے یہ، جس طرح کی وہ مطلب کوئی نہ کوئی الفاظ کہے ہوں گے نا اس نے،
اس نے کوئی نہ کوئی بات کی ہوگی نہ اس کے. ہاں اب حکمرانوں کو چاہیے, کیونکہ اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کا جو ہے نا, آپ دیکھیں پہ در پہ اتنے بدامنی ہو گئی ہے پاکستان میں, اور دہشت گردی کے اتنے واقعات ہو رہے ہیں. اس لیے اگر ایک عمران خان کے لیے آپ جو ہے اتنے, ایک عمران خان کے لیے آپ نے پورے ملک کا استحکام ہے, سیاسی استحکام ہے, امن و امان ہے, وہ داؤ پہ لگائے, ساری حکومت عمران خان پہ لگی ہوئی ہے. تو بھائی اس سے توجہ ہے اس وقت میں. ہاں اگر عمران خان این آر او کو چاہے گا نا, اگر آپ سمجھیں ہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر مجھے پشاور بیٹھنے دیں, اگر ہے جو میری ذرائع ہیں, مجھے پشاور بیٹھنے دیں اور مجھے حکومت چلانے دیں اپنے خیبر پختونخوا. کہہ رہا میں مرکز کی پی ٹی آئی قومی اسمبلی سینٹ جانے, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں خیبر پختونخوا کی بلبوتے پر, حکومت کے بلبوتے پر, انہوں نے 5 پروجیکٹ جو دیے پاکستان میں کسی نے نہیں دیے پہلے, جو عمران خان نے دیے. وہ پھر کہہ رہا ہے پشاور بیٹھنے دیں, میں اپنی بہنوں کے ساتھ پشاور شفٹ ہو جاؤں گا. آپ کے پاس کیا ہے, آپ بتائیں نا تھوڑا سا. بس مجھے جو اطلاع ہے کہ خان کا جو این آر او ہے وہ قریب ہے. اچھا, کافی چیزیں کلوز ہو گئی ہیں, اور اس میں بیرسٹر گوہر ان ہے, محمود خانہ چکزئی ان ہے, ان کی پس پردہ جو ڈاکٹروں سے ملاقات کرائی گئی ہے, جن ڈاکٹروں نے خان کا علاج کیا ہے, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ معاملہ کچھ قریب ہونے جا رہا ہے. اور اس قریب میں بات آدھی آدھی ہے, اور اس آدھی آدھی بات میں یہ ہوگا کہ خان نہ خاموش رہے گا نہ زیادہ شور کرے گا. اس طرح وہ اپنی سیاست بھی بچا لے گا, اور آئندہ انتخابات تک اس نے نا کوئی اس طرح کا کوئی لاہ عمل بنائے گا جس سے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, اس وقت نا دونوں اپوزیشن لیڈر اعتماد لوز کرتے جا رہے ہیں. میں بریک کی خبر کر رہا ہوں, یہ تو کیونکہ میمز بننے شروع ہو گئی ہیں. محمود خانہ چکزئی کی اور ان 5 کا ایک ٹولہ دکھاتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ, بریگیڈ جو ہے اس کی, انہوں نے میمز بنانا شروع کر دیے ان 5 کے. نام بتا دوں 5 کے, ان میں ایک ایسی اپوزیشن لیڈر بھی ہے, نام بھی وہ لیتے ہوئے, کیونکہ وہ ایک بڑے اچھے, لیکن ان کے میمز بننا شروع ہو گیا 5 کے ٹولے کی. تو یہ سمجھ جائیں کہ عدم, یعنی یہ ہے کہ یہ نہ دے دے سرپرائز, وہ چیئرمین سینیٹر اسپیکر کو یہ نہ لکھ دے کہ ان کو ہٹاؤ, میرے دوسرے آئیں گے. شکریہ ناظرین, آپ نے اکرم عابد صاحب سے معلومات سنی. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. پسند آئے تو لائک کیجیے, شیئر کیجیے.